السلام علیکم ناظرین، میرا نام کرن ہے، میری عمر 15 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد ہیں، میرے 2 بھائی، امی ابو اور میں۔ میری ایک بہن شادی شدہ تھی اور وہ ہم سے دور رہتی تھی۔ گھر میں ہم ٹوٹل 5 افراد تھے۔ میرے دونوں بھائی میرے سے چھوٹے، ایک 7 سال کا ایک 10 سال کا ہے، اور ابھی چھوٹا بھائی نعمان 7 سال کا ہے، اور اس کا بڑا بھائی نام ارمان ہے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میرے سے بڑی ایک سسٹر تھی جس کی شادی کر دی تھی۔ میں بہت خوبصورت تھی اور میرے دور دور سے رشتے آنے لگے تھے، لیکن امی ابو میری شادی نہیں کر رہے تھے۔ مجھے بھی اب شادی کی ضرورت ہو چکی تھی کیونکہ میری عمر کافی ہو چکی تھی، اور اس عمر میں لڑکیاں کسی اندیکھے شہزادے کی منتظر ہوتی ہیں، اور ان کے دل کے اندر یہ ارمان ہوتا ہے کہ کوئی خوبصورت لڑکا ہمارے پاس آئے اور ہمیں بھی وہ پیار کرے جس کی وہ طلبگار ہوتی ہیں۔ میں بھی اب کسی شہزادے کی تلاش میں تھی اور دن رات تڑپتی رہتی تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی، اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد ہی میں امی کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ساتھ دیتی تھی۔ میری بڑی بہن ارم کبھی کبھار ہمارے پاس ملنے آ جاتی تو اس کا شوہر میرے سے کافی گپ شپ لگاتا تھا۔ میں ارم بہن کے شوہر سے کافی فری ہو جاتی تھی اور ان کو کافی باتیں سناتی تھی۔ وہ بھی میری باتیں سننے کے عادی تھے۔ ارم بہن کے شوہر اکثر میرے کمرے میں ہی رہتے اور میرے سے کافی گپ شپ لگاتے تھے۔ ارم بہن کے شوہر کی عمر 30 سال تھی اور ارم بہن کی عمر تو 27 سال تھی۔ ایک دن میری امی ابو میں نانا نانی کے پاس چلے گئے تھے اور ان کو وہاں پر کچھ دن لگ جانے تھے۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ میری بہن ارم بھی ہمارے پاس آئی ہوئی تھی۔ میری بہن ارم کے شوہر میرے بہنوئی عادل، وہ بھی ہمارے پاس ہی تھے۔ میں ان کو عادل بھائی کہہ کر بلاتی تھی۔ عادل بھائی مجھے کہتے تھے کہ تم مجھے بھائی نہ کہا کرو کیونکہ میں تمہارا بہنوئی ہوں اور بہنوئی کو بھائی نہیں کہتے۔ میں بھی ان کی بات پہ مسکرا دیتی تھی۔ اب میرے دل میں یہ خیالات جنم لینے لگے تھے کہ عادل بھائی ضرور مجھے پسند کرتے ہیں اور میرے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میری بہن تو اتنی خوبصورت نہیں تھی جتنی میں خوبصورت تھی، اور میری بہن ارم اپنے شوہر کو خوش بھی نہیں رکھتی تھی۔ میں عادل بھائی کی باتوں سے یہ بخوبی جان گئی تھی اور میں عادل بھائی کو خوش کرنا چاہتی تھی۔ اب خوش قسمتی سے امی ابو بھی نانا اور نانی کے پاس چلے گئے تھے۔ اب ہمارے گھر میں ٹوٹل ہم 5 افراد ہی تھے، میرے بہنوئی عادل، میں، میری بہن ارم اور ان کے 2 بچے۔ میری بہن ارم کو رات کو ٹائم سے سونے کی عادت تھی، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ٹائم سے ہی جا کر سو جاتی تھی۔ میرے بہنوئی بھی اپنی بیوی کے کمرے میں ہی سوتے تھے، لیکن میرے بہنوئی عادل اکثر میرے کمرے میں آ جاتے اور کافی دیر میرے پاس بیٹھ کر گپ شپ لگاتے تھے۔ میں اپنی بہنوئی عادل سے کافی باتیں کرتی، اس کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں جاتے۔ اب مجھے عادل کی باتوں سے لگنے لگا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور مجھے اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں بھی اب ان کے قریب قریب ہی رہنے لگی تھی۔ امی ابو جب نانا نانی کے پاس چلے گئے تو مجھے موقع مل گیا تھا اور میرا دل تھا کہ میں اپنی بہنوئی عادل کی بیوی بنوں گی اور ان سے اپنی خواہش کو پورا کروں گی، کیونکہ میں نے بھی آج تک کسی مرد وہ کام نہیں کیا تھا، اور میرے اندر بھی ارمان تھے کہ کوئی مرد میرے پاس بھی آئے۔ اور میری بہنوئی عادل تھی، اتنی خوبصورت تھی، ان کو دیکھ کر میں ان کو دیکھتی ہی رہ جاتی اور میرا دل کرتا کہ میں ان سے اپنی۔ اس دن میری بہن ٹائم سے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور سو گئی تھی۔ میں عادل کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنے لگی تھی۔ باتوں باتوں میں نے عادل کو کہا تھا کہ میں آپ کو کیسی لگتی ہوں؟ میرے بہنوئی عادل کہنے لگے تھے، آپ تو میرے دل میں گھر کر گئی ہو، مجھے بہت خوبصورت لگتی ہو۔ میں تو آپ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے تمہاری بہن ارم میرے نصیب میں لکھی تھی۔ میں عادل کی باتوں میں آ گئی تھی اور ان کے قریب چلی گئی تھی۔
عادل میرے قریب آنے لگے تھے اور مجھے میرے بہنوئی عادل جب اپنا چارجر میری بیٹری میں ڈالا تو وہ اپنا چارجر میری بیٹری میں ڈال کر مجھے خوش کرنے لگے۔ میں ان سے میری بہن ارم اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اس لیے مجھے سے کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ ہم اپنے کمرے میں کیا کر رہے ہیں۔ صبح ہم نارمل تھے اور میری بہن ارم صبح سو کر اٹھی تھی تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ اب 5-6 دن امی ابو میرے نانا نانی کے پاس رہے تھے۔ وہ اتنے دن میں روز اپنے بہنوئی عادل سے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔